لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس انسان کو غم مل جائے تو سمجھ جاؤ وہ بہت خوش نصیب انسان ہے، کیونکہ جس کو غم ملتے ہیں اس کے اندر توانائی بھی پہاڑ جتنی آ جاتی ہے، اور اللہ اسے بہت سارے انعامات سے بھی نواز دیتا ہے۔ جب تم لوگوں پر فضل و کرم کرو گے تو اللہ بھی تمہارے اوپر اپنے کرم کی بارش عطا فرمائے گا۔ لوگوں کے لیے جینا سیکھو، اپنے لیے تو ہر کوئی جی لیتا ہے۔ جتنا ہو سکے پیاسے لوگوں کو پانی پلاؤ۔ اگر تمہیں پانی پلانے کا اجر معلوم ہو جائے تو تم پانی کے کٹورے لے کر راستوں پر کھڑے ہو جاؤ کہ کوئی تمہارے ہاتھوں سے پانی پیے۔ طریقت میں سب سے بڑی دولت وہ ہے جو ماں کا فرما بردار ہو، اگر یہ نہیں تو پھر اچانک مر جانا بہتر ہے۔ کسی کو بھی تقدیر سے زیادہ نہیں ملتا، اس لیے کسی کی دولت دیکھ کر پریشان مت ہو۔ جس کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے اس کو حشر والے دن حساب بھی اتنا ہی زیادہ سختی سے دینا پڑے گا۔ لوگوں کو 3 چیزوں سے غم ملتا ہے: محنت کیے بغیر دعا کرتے ہیں، وقت سے پہلے امیر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسروں سے حسد کرنے والے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، جس کو اللہ گمراہ کرے وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ مطلب یہ کہ جو آدمی اپنی ہدایت کو اللہ سے منسوب کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ کسی کو برائی سے یاد مت کرو، چاہے وہ برا بندہ کیوں نہ ہو۔ کسی کو برائی سے یاد کرنے سے تمہارے گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن اس بندے کے اعمال پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ غصے کو اپنے اوپر کبھی حاوی مت ہونے دو، کیونکہ غصے کا انجام پشیمانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ غصہ حرام ہے، اس کو پی جاؤ۔ یہ واحد حرام ہے جس کو پینا حلال ہے۔ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لاؤ، اللہ تمہیں کبھی سیدھے راستے نہیں بھٹکائے گا۔ گلاب کا نام خوشبو کے پروں پر سفر کرتا ہے۔ گلاب ذات ہے اور خوشبو صفت۔ ذات اپنی صفات کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے۔ بد نصیب آدمی اپنے حال پر مستقبل قربان کر دیتا ہے، بے وقوف انسان مستقبل کے لیے حاصل قربان کرتا ہے۔ بامراد انسان مستقبل اور معاد کو محفوظ رکھتے ہوئے حال سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اپنی زندگی ہی میں اپنے اپنے مزار کو روشن بنایا جاتا ہے۔ نیک اعمال زندگی میں سکون اور طمانینت پیدا کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد مزار میں چراغ بن کر روشنی پیدا کرتے ہیں۔ عاقبت اس وقت کو کہتے ہیں جب محسن اپنی نوازشات کا حساب مانگے۔ میں نے اپنے دل و زبان اور نفس کی اصلاح پر 10 برس صرف کیے، اور ان میں دل کی اصلاح مجھے سب سے زیادہ دشوار معلوم ہوئی۔ تجھ کو لوگ تکبر کرنے سے بڑا نہیں سمجھ سکتے، بلکہ تو تواضع سے بڑا ہوگا۔ جیسا تم اللہ تعالیٰ کو کل کے لیے چاہتے ہو آج اس کے لیے ویسے ہی بن جاؤ۔ صحیح نماز وہی ہے جس کے ذریعے اللہ سے ملاقات کی جائے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی خواہش پوری کی جاتی ہے تو آخرت کی عطا یا اس کے نقصان میں کمی واقع ہوتی ہے اور اس کا محاسبہ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو ہر شے زندہ ہے، مگر ہر شے کی زندگی اور حیات کا علم اس دنیا میں بعض کو ہے اور بعض کو نہیں ہے۔ کل آخرت میں سب کو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ وہ دارالحیوان ہے۔ دنیا میں ذلت کی ہزاروں شکلیں موجود ہیں، لیکن ذلت قرض ان سب سے سخت ترین ہے۔ کوشش کرو کہ کسی سے بھی قرض مت لو۔ اے نوح، تمہارا بیٹا تمہارے اہل و عیال میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں اور نافرما بردار ہے۔ جس بندے نے اللہ کی باندھی ہوئی حدود کو توڑا اس نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ چنے کی دال کے پانی سے 6 دن تک منہ دھوئیں، چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔
انسان کا مطالعہ چھوڑ کر کائنات دریافت کرنے چلا ہے، اور کائنات کی عظیم و لامحدود وسعتوں میں تنہائیوں کے سوا کیا ملے گا؟ خالق نے انسان تخلیق فرمائے، ان کا احترام تخلیق کے حوالے سے فرض ہے، اور دین کے حوالے سے ان کی اصلاح عبادت ہے۔ میں نے اللہ کو اللہ کے ساتھ پہچانا، اور اللہ کے ماں سوا کو اللہ کے نور کے ساتھ پہچانا۔ جو معرفت میں ناقص ہوتا ہے وہ اپنے ارادے سے تصرف کر بیٹھتا ہے۔ ساری رنگ رنگیاں نفس رحمانی میں ہے، جیسی اندھیری رات میں روشنی۔ رحمت کی دو قسمیں ہیں، رحمت عام اور رحمت خاص۔ رحمت عام کو رحمانیت اور رحمت خاص کو رحیمیت کہتے ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، پوچھا اے میرے پروردگار، میں تجھے کس طرح حاصل کروں؟ ارشاد ہوا کہ اپنے نفس کو چھوڑ اور آ جا۔ 30 سال تک اللہ تعالیٰ میرا آئینہ بنا رہا، لیکن اب میں خود آئینہ بن گیا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس کی یاد میں خود کو بھی فراموش کر دیا ہے۔ نیند تو محنت کا حق ہے، لیکن آج یہ حق دوائی کے بغیر نہیں ملتا۔ کامیاب مسکراہٹ میں بڑے آنسو پنہاں ہوتے ہیں۔ گزرا ہوا واقعہ گزرتا ہی نہیں ہے۔ آج بھی ہم دن مناتے ہیں اور اس دن کو آج کا دن کہتے ہیں، حالانکہ وہ کل کا دن تھا۔ بدی آدمی بدی نہ کرے تب بھی بد ہے، نیک آدمی نیکی نہ کرے تب بھی نیک ہے۔ بڑے فخر کے ساتھ اسلام کا پرچار کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا بھی خوف رہتا ہے کہ ہم پر بنیاد پرستی کا الزام نہ آئے۔ ذکر کثرت عدد کا نام نہیں، بلکہ حضور بے غفلت کا نام ہے۔ بغیر عمل کیے جنت طلب کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ جس شخص نے ایک سنت بھی ترک کی وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ ہر شے کے دو تعین ہوتے ہیں، ایک تعین ذاتی جو ذات کے لحاظ سے کبھی نہیں بدلتا، اور دوسرا تعین صفی جو اوصاف کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے۔ اس تعین کے بدلنے سے ذات کی جزئیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قرض ادا کرنے کی طاقت ہوئے بھی ایک لمحے کی دیر کرنا ظلم کے مترادف ہے۔ قرض کی ادائیگی کی جیسے ہی مہلت ملے فوراً ادا کرو۔ اگر ساری عمر میں مجھ سے ایک کلمہ خیر بھی حق کے لیے نکل جائے تو پھر کوئی خوف نہیں۔ ایک عالم کی طاقت 1,00,000 جاہلوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ طاقت خوف پیدا کرتی ہے، خوف نفرت پیدا کرتی ہے، نفرت بغاوت پیدا کرتی ہے، اور بغاوت طاقت کو توڑ دیتی ہے۔ اپنے دین کی سچائی کو لاٹھی مت بناؤ، اپنے دین کی سچائی کو میزبان بنا کر دوسرے ادیان کی سچائی کو مہمان بناؤ۔ دوسروں کا ذوق یقین بھی ان کے اندر وہی یا اس جیسی کیفیت پیدا کر رہا ہے جیسے آپ کے ساتھ آپ کا ذوق یقین۔ صرف 3 باتیں اپنے پلے باندھ لو، کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اول، کوئی تم سے بد اخلاقی سے بات کرے تو تم اسے حسن اخلاق سے جواب دینا۔ دوم، کوئی تیرا بھلا کرے تو پہلے اللہ کا پھر اس کا شکر ادا کرنا۔ سوم، اگر کوئی تم پر مصیبت آ پڑے تو فوراً اپنی عاجزی کا اقرار کرنا۔ تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں ملا کر بالوں میں لگائیں، جوؤں اور لیکھوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسی باتوں سے پرہیز کرو جس سے تمہارے دوست ناراض ہوں۔ جس بات سے دوست ناراض ہوں وہ غیبت کے مترادف ہے۔ اے طالب، کہیں تم کو مخلوقات کا باہمی تفاضل حجاب روئے وحدت نہ ہو جائے اور تم کہہ اٹھو کہ یہ قول ہرگز درست نہیں کہ خلق ذات حق کی عین ہے، اس سے وابستہ ہے، کیونکہ میں نے تم کو پتہ دیا ہے کہ اسماء اہلیہ میں بھی تفاضل ہے۔ عورت ہمیشہ مرد کے اندر ایک چیز تلاش کرتی ہے اور وہ ہے خود اپنی خوشبو۔
اگر یہ مل جائے تو وہ اس کی ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت مرد سے بنی ہے، اس لیے عورت کا مرتبہ مرد سے پست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے۔ جس کا کوئی مرشد نہیں، اس کا مرشد شیطان ہے۔ وہ اللہ کے بہت قریب ہے جو دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ تمہاری شادمانی اصل میں تمہارا غم ہے جسے بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ غریبی شرافت کا اظہار کرتی ہے۔ اکثر غریب بندے خلوص سے امیروں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سورہ اخلاص لکھ کر پرس میں رکھ لیں، کبھی پرس سے پیسے ختم نہیں ہوں گے اور چند دنوں میں ارب پتی ہو جاؤ گی۔ جو شخص حیوان مطلق ہو جاتا ہے اس کو وہ سب چیزیں معلوم و منکشف ہو جاتی ہیں جو جن و انس کے سوا دوسرے حیوانات کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس مرتبے پر پہنچ کر اس کو اپنی حیوانیت کی تحقیق ہو جاتی ہے۔ اس اندھے کا کیا علاج جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اور اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کسی کے حق پر قبضہ کرنے کے بعد دل سے خوف اور اندیشے کا نکلنا ناممکن ہے۔ اندیشہ انسان کے عروج کی راہ میں بے بس کر دینے والی رکاوٹ ہے۔ محبت یہ ہے کہ اپنے اکثر کو قلیل جانے اور دوست کی قلت کو کثرت سمجھے۔ مرد کا ظاہر خلق ہے اور باطن حق ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ انسان کب متواضع ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب اپنی ذات کے لیے کوئی مقام و حال نہ دیکھے اور نہ لوگوں میں اپنے سے کسی کو بدتر سمجھے۔